بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قحط زدہ لوگوں کی خدمت کرنا۔ قحط کہتے ہیں خشک سالی، یعنی بہت دن تک کسی زمانے میں بارش نہ ہونا کسی جگہ پر، اس کی وجہ سے قحط آ جاتا ہے، یعنی خشکی چھا جاتی ہے، پیداوار نہیں ہوتی، غلہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے پھر پوری مارکیٹ متاثر ہوتی ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں، جانور چوپائے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ کسی علاقے میں قحط ہو گیا، پیداوار نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جمع پونجی کو لوگوں کی خدمت کے لیے لگا دے۔ یہ اس سے بڑھ کر کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا لوگوں کی خدمت کا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو اور آپ کے پاس تجوریاں بھری رکھی ہوئی ہو۔ اور ویسے بھی مذہب اسلام نے جتنا خرچ کرنے کے اوپر زور دیا ہے تو شاید ہی کسی اور قوم کسی اور مذہب کے اندر اتنا زور دیا گیا ہو۔ اور آج بھی بتایا کہ چونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرے، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں، جب ضرورت ہو انہیں کھانے پینے کی تو کھانے پینے کی چیز مہیا کرے، جب ضرورت ہو انہیں کسی تسلی کی تو تسلی دے، جب ضرورت ہو انہیں کسی اور سہارے کی تعاون کی تو سہارا بنے، تعاون کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی بہت پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے لوگوں میں ہیں، چنانچہ انہوں نے بھی اس قحط کے زمانے میں لوگوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں سخت قحط پڑا، جسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے، رمادہ کے معنی ہلاکت ہے یا راکھ، یعنی ہلاکت کا سال، یا وہ سال جس میں لوگوں کے رنگ قحط کی وجہ سے راکھ جیسے ہو گئے تھے۔ ہر طرف بھوک بری پڑ رہی تھی، ہر طرف لاشیں پڑی تھی، ہر طرف جنازے اٹھ رہے تھے بھوک پیاس کی وجہ سے۔ تو عام لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ایسے موقع پر کہ وہ لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں، لوگوں کو تسلیاں دیں، اور حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکومتی پیمانے پر بھی ایسی جگہ پر ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت عمر اپنے زمانے کے خلیفہ وقت ہیں، حاکم ہیں، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں حکومت کے پیمانے پر بڑے پیمانے پر اس طرف خوب توجہ دی۔ تو ہر طرف سے عرب کھچ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ جب ہر طرف قحط ہی قحط تھا تو سب لوگ کہاں جمع ہو گئے؟ مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو ان کے انتظام اور ان میں کھانا اور سالن تقسیم کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ ان لوگوں میں حضرت یزید ابن اخت نمر، حضرت مسور ابن مخرمہ، عبد الرحمن ابن عبد القاری، عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم تھے۔ شام کو یہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جمع ہوتے اور دن بھر کی ساری کارگزاری سناتے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی مدینے کے کنارے پر مقرر تھا، اور یہ دیہاتی لوگ سنیت الوداع کے شروع سے لے کر رائج قلعہ، بنو حارثہ، بنو عبد الاشہل، بقی، بنو قریظہ تک ٹھہرے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ادھر ادھر سے آ گئے تھے، اور میں سے کچھ بنو سلمہ کے علاقے میں بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ لوگ مدینہ منورہ کے باہر چاروں طرف ٹھہرے ہوئے تھے، خیمے لگا لگا کر، جھوپڑیاں لگا لگا کر وہاں رہ رہے تھے۔ ایک رات جب یہ دیہاتی لوگ حضرت عمر ان کے ہاں کھانا کھا چکے تو میں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے ہاں جو رات کا کھانا کھاتے ہیں ان کی گنتی کرو، ذرا پتہ چلے کتنے لوگ ہیں۔ چنانچہ اگلی رات گنتی کی تو ان کی تعداد 7,000 تھی۔ 7,000 لوگ کھانا کھا رہے تھے ایک وقت میں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا وہ گھرانے جو یہاں نہیں آتے ہیں ان کی اور بیماروں اور بچوں کی بھی گنتی کرو، بہت سے لوگ دور ہیں، نہیں آ سکتے ہمارے دسترخوان پہ، لیکن ان کو راشن وہیں پہنچایا جاتا ہے، تو وہ بھی گنو کتنے ہیں۔ بچے نہیں آ سکتے، عورتیں نہیں آ سکتی، بیمار لوگ نہیں آ سکتے، وہ کتنے ہیں؟ ان کو گنا تو ان کی تعداد 40,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں اتنا وسیع لمبا چوڑا دسترخوان بچھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں۔
اس سے پتہ چلا کہ جیسا آدمی اسی کے حساب سے اس کو خرچ بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کروڑ پتی آدمی ہے، روزانہ کسی کو ایک ٹائم کا کھانا دے دیا، کسی کو شام کا کھانا دے دیا، صبح کا کھانا، وہی سمجھتا ہے کہ بس میں نے تو ذمہ داری ادا کر دی، بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ نہیں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اتنے ہی لوگوں کا انتظام کرے جتنا کہ اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے۔ پھر چند راتیں اور گزری تو لوگ اور زیادہ ہو گئے، تو حضرت عمر کے فرمانے پر دوبارہ گنا تو جن لوگوں نے حضرت عمر کے یہاں رات کا کھانا کھایا تھا وہ 10,000 تھے، اور دوسرے لوگ 50,000 تھے جو نہیں آ سکتے تھے، گھروں میں تھے، بیمار تھے، بچے، عورتیں، یعنی 60,000 لوگ جو ہیں وہ حضرت عمر کے یہاں سے کھانے پینے کا اپنا انتظام کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی اور قحط دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی آزماتے ہیں، کسی کو دے کر، کسی کو کسی سے لے کر، دونوں طرح آزمائش ہوتی ہے اللہ کے یہاں۔ جو قحط میں مبتلا تھے ان سے لے کر اللہ نے آزمایا، اور حضرت عمر جیسے حکومت میں جو لوگ تھے ان کو اللہ نے دے کر آزمایا کہ دیکھو یہ خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا دھیان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں۔ جب خوب بارش ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر نے ان انتظامی لوگوں میں سے ہر ایک کی قوم کے ذمہ یہ کام لگایا، ان آنے والے لوگوں میں سے جو ان کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو ان کے دیہات کی طرف واپس بھیج دیں، اور انہیں زادرہ اور دیہات تک جانے کے لیے سواریاں بھی دیں۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، جزاک اللہ احسن الجزا۔ گل لینا جی، گل لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کر دیا، واپس کر دیا کہ بھائی اب تو بارش ہو گئی، تمہارے علاقوں میں جاؤ، کھیتی باڑی کرو، اپنا کام شروع کرو۔ لیکن چلتے ٹائم انہیں راستے کا سفر، سامان سفر بھی دیا، اور دیہات تک جانے کے لیے سواریاں بھی دی۔ اور میں نے دیکھا کہ خود حضرت عمر بھی انہیں بھیجنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور دوسروں سے کہہ دیا کہ بھائی تم یہ کام کرو، میں یہاں بیٹھا ہوں گدے پہ، نہیں، بلکہ حضرت عمر بھی خود شریک تھے ان حضرات کو روانہ کرنے میں۔ ایسے ہی تو لوگ تھے جن کی وجہ سے خیر و برکت تھی زمین میں، کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی بدنیتی، اسی قسم کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ ان قحط زدہ لوگوں میں بھی موتیں بہت ہوئی تھی، میرے خیال میں ان میں سے 2 دیہاتی لوگ مر گئے ہوں گے، 2 تہائی لوگ، اللہ، اور 1 تہائی بچے ہوں گے۔ اندازہ کیجیے، یعنی 50-60 ہزار آدمی تو یہاں تھے اور ان کے علاوہ 2 تہائی مر چکے تھے بیچارے، یہ جان بچا کر آئے یہاں۔ حضرت عمر کی بہت ساری دیگیں تھی، دیگ جس کو کہتے ہیں، دیگ اصل لفظ ہے۔ پکانے والے لوگ صبح تہجد میں اٹھ کر ان دیگوں میں کرکور، ایک قسم کا دلیا، وہ پکاتے تھے، پھر صبح یہ دلیا بیماروں کو کھلا دیتے، پھر آٹے میں گھی ملا کر ایک قسم کا کھانا پکاتے۔ حضرت عمر کے کہنے پر بڑی بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر آگ پر اتنا جوش دیا جاتا کہ تیل کی گرمی اور تیزی چلی جاتی، اور پھر روٹی کا سرید بنا کر اس میں یہ تیل بطور سالن کے ڈال دیا جاتا، کیونکہ عرب تیل استعمال کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے تیل استعمال کرنے سے ان کو بخار ہو جاتا تھا۔ قحط سالی کے اس تمام عرصے میں حضرت عمر نے نہ اپنے کسی بیٹے کے یہاں کھانا کھایا اور نہ اپنی کسی بیوی کے یہاں، بلکہ ان قحط زدہ لوگوں کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج کر انسانوں کو زندگی عطا فرما دی۔ یہ بھی ہے کہ آدمی انتظام بھی کرے اور انتظام کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان بھی رہے، ان کے بیچ بھی رہے۔ قیادت اسی کو کہتے ہیں، قائد اسی کو کہتے ہیں جو خادم ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایام قحط میں روزانہ 20 اونٹ ذبح کرنا۔ حضرت فراس دیلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر سے جو اونٹ بھیجے تھے ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے اپنے دسترخوان پر لوگوں کو کھلاتے تھے۔ کتنی بڑی دعوت ہوتی ہوگی، اتنا بڑا انتظام۔ تو یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے ایسے تھے کہ وہ جہاں ان کا تعلق اللہ رب العزت سے بڑا گہرا تھا اور وہ اللہ کے حقوق کے ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے تھے، اسی طرح وہ بندوں کے حقوق میں بھی اپنی کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بندوں کے حقوق، مخلوق کی خدمت میں بھی وہ پیش رہتے تھے۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ صرف اللہ ہی کا حق نہیں ہے بلکہ بندوں کا بھی حق ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، حقوق العباد، بندوں کے حقوق،
دونوں ہی پر عمل کر کے، دونوں کو ہی ادا کر کے آدمی کامل مکمل مسلم مومن بن سکتا ہے۔ اگر کسی ایک کی طرف دھیان ہے اور دوسری طرف دھیان نہیں ہے تو پھر ایسا آدمی کامل مومن مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز روزہ جو ذاتی اعمال ہیں، اپنے اوپر فرض ہیں، آدمی ان کی طرف تو بہت توجہ دھیان دے رہا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے جو کام ہیں، اس میں آدمی اگر کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق تو ادا کر رہا ہے لیکن بندوں کے حقوق کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب ہوگا۔ اس لیے نمازیں بھی پڑھیں، اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، لیکن اپنے دائیں بائیں بھی دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے مال کے مستحق ہے، ہمارے زکوٰۃ کے مستحق ہے، ہماری امداد کے مستحق ہے، ہمارے تعاون کے محتاج ہیں۔ اس سلسلے میں بھی آدمی فکر مند رہے، تبھی جا کر وہ پکا سچا مومن مسلم بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔